أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد باغ زہرا کے گلوں سے یوں سجی ہے کربلا باغ زہرا کے گلوں سے یوں سجی ہے کربلا حسن میں جنت سے اچھی لگ رہی ہے کربلا باغ زہرا کے گلوں سے یوں سجی ہے کربلا حسن میں جنت سے اچھی لگ رہی ہے کربلا فرمائیں کہ تعزیہ رکھا ہوا ہے جو نظر کے سامنے تعزیہ رکھا ہوا ہے جو نظر کے سامنے دل گواہی دے رہا ہے بس یہی ہے کربلا تعزیہ رکھا ہوا ہے جو نظر کے سامنے تعزیہ رکھا ہوا ہے جو نظر کے سامنے دل گواہی دے رہا ہے بس یہی ہے کربلا اور ایک مطلب ایک شعر اور سماعت مانے کہ ایک سلوات دیجیے حضرات میں کہ 14 فضیلتوں کو برابر لیے ہیں ہم 14 فضیلتوں کو برابر لیے ہیں ہم آنکھوں میں 7 سمندر لیے ہیں ہم 14 فضیلتوں کو برابر لیے ہیں ہم آنکھوں میں 7 سمندر لیے ہیں ہم آنکھوں میں 7 سمندر لیے ہیں ہم فرمائے کہ نظروں کے سامنے ہے عزا خانہ حسین نظروں کے سامنے ہے عزا خانہ حسین ایک سلوات دیجیے 14 فضیلتوں کو برابر لیے ہیں ہم آنکھوں میں 7 سمندر لیے ہیں ہم نظروں کے سامنے ہے عزا خانہ حسین نظروں کے سامنے ہے عزا خانہ حسین چھوٹی سی پتلیوں میں جہاں بھر لیے ہیں ہم نظروں کے سامنے ہے عزا خانہ حسین چھوٹی سی پتلیوں میں جہاں بھر لیے ہیں ہم ایک مطلب اور جو 4 شعر جو یاد ہے ایک سلوات اور بھیجیے فرمائیں کہ میری آنکھوں کا یہ رتبہ سرے بازار ہوا میری آنکھوں کا یہ رتبہ سرے بازار ہوا میرا آنسو میری جنت کا خریدار ہوا میری آنکھوں کا یہ رتبہ سرے بازار ہوا میرا آنسو میری جنت کا خریدار ہوا میں کہ تیرے رومال میں ایک سلوات اور بھیجیے تیرے رومال کی آغوش میں پلتے پلتے
تیرے رومال کی آغوش میں پلتے پلتے ایک قطرہ تھا جو دریاؤں کا سردار ہوا۔ تیرے رومال کی آغوش میں پلتے پلتے ایک قطرہ تھا جو دریاؤں کا سردار ہوا۔ اور یہ شعر اس سلسلے کا آخری سماعت مالے، ایک قطرہ تھا جو دریاؤں کا سردار ہوا، میرے آنسو ہیں کہ کنکریاں ابابیلوں کی، میرے آنسو ہیں کہ کنکریاں ابابیلوں کی، لشکر ظلم جو ٹکرا گیا مسمار ہوا۔ میرے آنسو ہیں کہ کنکریاں ابابیلوں کی، لشکر ظلم جو ٹکرا گیا مسمار ہوا۔ اور آنسوئی کے حوالے سے ایک شعر اور آخری میں اس سے زحمت تمام میں کہ پلک پلک ابھر رہے تھے اشک جو قطار میں، پلک پلک ابھر رہے ہیں اشک جو قطار میں، اتر رہی ہے روشنی نظر کے تار تار میں، اتر رہی ہے روشنی نظر کے تار تار میں۔ بات میں کہ سوال سینکڑوں لیے جب آئے قبر میں ملک، سوال سینکڑوں لیے جب آئے قبر میں ملک، بس ایک اشک رکھ دیا ہے میں نے اختصار میں، سوال سینکڑوں لیے جب آئے قبر میں ملک، بس ایک اشک رکھ دیا ہے میں نے اختصار میں۔ پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ، اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی
ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، اور کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، اور پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، ارے بے حال میری گود میں ارے سوتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستمداروں نے ہے اتنا ستم ڈھایا، لا کر بہا دیتے تھے کوزوں کو یوں ہی بہنا، پانی کچھ اور بھی بڑھ جاتا تھا تشنا، کچھ اور بھی بڑھ جاتی تھی یوں تشنا دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کر ارے روتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ یوں جانبے دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی
سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ نکلا جو خیمگاہ سے لیلا کا مغرور بیٹی علی کی اشکوں سے کرنے لگی وضو لہرا رہی تھیں برچیاں لہرا رہی تھیں برچیاں ہر سمت چار سو اکبر سے کہہ رہے تھے شہ تشنئے گلوم جو حال دل کا ہے نہ سنو گے حسین سے جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے ارے تم جا رہے ہو چلتی ہیں سینے پہ برچیاں کسی طرح جانے دوں تمہیں نیزوں کے درمیان آئے نہ زخم چاند سے سینے پا میری جان جانے پدر دعا بھی نہ لوگے حسین سے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے بار بار کس طرح آئے ماں کو پھوپھی کو تیری قرار چوکھٹ پہ بیٹھی سغرا بھی کرتی ہے انتظار ہم خط میں کیا لکھیں نہ کہو گے حسین سے تم اپنے ساتھ باپ کی بینائی لے چلے قوت کمر کی پہلے ہی عباس لے گئے بیٹا غریب باپ بھلا کس طرح جیے تم بھی نگاہیں پہ رے چلو گے حسین سے تنہا ہو تم یہاں تو وہاں لاکھوں اشکیا پیاسی تمہاری خون کی ہے بانی جفا ایک شور ہے کہ آتا ہے ہم شکل مصطفیٰ اے چاند بدلیوں میں چھپو گے حسین سے سینہ پسر کا چوم کے شبیر رو دیے اکبر پکارے یوں میرے بابا نہ روئیے آتا ہوں لوٹ کر ابھی خیمے میں جائیے کیوں کہہ رہے ہو مل نہ سکو گے حسین سے ایک نعرہ صلوات سینہ پسر کا چوم کے شبیر رو دیے
اکبر پکارے یوں میرے بابا نہ روئیے، آتا ہوں لوٹ کر ابھی خیمے میں جائیے، کیوں کہہ رہے ہو مل نہ سکو گے حسین سے؟ بولے حسین تم بھی ہمیں چھوڑ جاؤ گے، برچھی جگر میں پیاس کی شدت میں کھاؤ گے، برچھی جگر میں پیاس کی شدت میں کھاؤ گے، کوثر میں جام سرد پیو گے حسین سے۔ برچھی جگر پہ کھا کے جو اکبر گزر گئے، شہ کہتے تھے سمر یہی لاش جوان سے، تم بھی پدر سے جاتے ہو اے لال روٹھ کے، سینے سے کیا نہ اٹھ کے لگو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعطشہم اجمعین، من لیلۃ هذه الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صلوات بھیجیں حضرات رسول مقبول کے مشہور حدیث کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور یہاں پر کہنے کا مقصد ختمی مرتبت کا کہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرنا، اور اگر کوئی کفر کی موت مر جائے تو معنی بات ہے کہ سیدھا ٹھکانہ اس کا جہنم۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبل از اسلام جاہلیت کا دور تھا تو کفر کا دور تھا، اور جو اس کفر کے اوپر مر جائے تو وہ یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث نبی کریم کی ہے۔ ہر زمانے میں جب سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور امامت کا سلسلہ آخری رسول کے بعد شروع ہوا ہے،
تو جو پہچانے معرفت رکھے اس کا بیڑا پار ہے، اور جو نہ پہچانے وہی جاہلیت کی موت ہے، وہی کفر کی موت ہے۔ اب نبی کریم کے اس قول کو ہم سب، یہاں پر بلا استثناء میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہے عالم اسلام کا اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، سبھی کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں، یعنی اس میں سنی بھی شامل ہیں، اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو میں اکثر و بیشتر ذکر کیا کرتا ہوں، کبھی انجانے میں کبھی جانے میں ایسی فکری غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک امامت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں پر کسی بھی قسم کی چھوٹ نہیں۔ اچھا، اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ ہمارا آپ کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ پروردگار نے پورے اسلام کو، قانون اسلام کو انہی کے اوپر موقوف کر دیا کہ جو کچھ ہوگا انہی کے طفیل میں ہوگا، باقی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز چونکہ آج کل ذرا سا اشارتاً ہم ضرور ذکر کر دیتے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حادثاتی اموات بہت ہو رہی ہیں، کورونا کا دور ہے، حالانکہ مرتے ہمیشہ اتنا ہیں، کینسر سے مر جائیں، دل کے دورے سے مر جائیں، دوسرے امراض سے مر جائیں، لیکن اس دور میں، مہاماری کے دور میں، جو بھی مرتا ہے اس کا نام خالی کورونا ہی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ کس انسان کو کب جانا پڑ جائے تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں ہم لوگ، اس لیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یہاں کی فائل تو بند ہو جاتی ہے لیکن وہاں کی فائل کھل جاتی ہے، اور ہم سب لوگوں کو حقیقت حال سے واقفیت تو تبھی ہوگی کہ جب قبر میں پہنچیں گے۔ ابھی تو ہم سن لیتے ہیں، ان مولانا سے سنا، ان مولانا سے سنا، فلاں سے سنا، ڈیمک سے سنا، صبح سے شام تک، کبھی کبھی فیصلہ کرنے میں بھی انسان کو وقت لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کون صحیح کہہ رہا، کس کی بات مانی جائے، کس کی بات نہ مانی جائے۔ کسی کی بھی بات ماننی، ہمیں اس سے بحث نہیں، بحث صرف اتنی سی ہے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو کیا وہاں بھی پس و پیش میں پڑیں گے کہ کس کی بات مانیں؟ وہاں کوئی ایسا مولوی آئے گا کہ جو اپنے بیان سے نوازے گا کہ جس میں فیصلہ کرنے میں ہم پس و پیش میں پڑیں کہ ان کی بات مانیں کہ ان کی بات مانیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ وہاں ہمارا آپ کا اختیاری ختم ہو جائے گا۔ یہاں تو اختیار جتاتے ہیں نا ہمیں، چلو تمہارے مولانا کیا کہتے ہیں، تمہارے مولانا کیا کہتے ہیں، ہم تو بھائی ان کی مانتے ہیں کہ جو ہمارے مولانا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سب کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہاں کسی نہ مولوی کی چلے گی نہ مولانا کی چلے گی، چلے گی تو صرف مولا کی چلے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، دنیاوی مسائل ہیں، ہمیں کسی کے اوپر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے، دنیاوی مسائل ہیں، آپ کسی کی بھی مانیں بھائی، جیسے کئی عدد مرجع ہوتے ہیں، آپ کسی کی بھی تقلید کریں، ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے آپ ان کی نہ کریے ان کی کریے، ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہمیں حق صرف اتنا سا ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ بھائی فلاں مرجع ان کی علمی صلاحیت لے ہیں، یہ ہے ان کے علمی آثار یہ ہیں، اور وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، اور اس کے بعد یہ اختیار آپ کو دے دیا جائے، آپ کی مرضی ہے، چاہے ان کی تقلید کریے چاہے ان کی تقلید کریے، اتنا سا حق ہم کو ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کو چھوڑیے ان کی کریے، تو یہ چھوڑیے کیوں بھائی؟ تقلید صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر چھوڑی جاتی ہے کہ آپ ان کا نفاق ثابت کریے، فسق و فجور ثابت کریے۔ اگر فسق و فجور ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ تقلید چھوڑ دیجیے۔ اور ایک آپشن اور ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ جن کی تقلید ہم ابھی تک کر رہے تھے وہ علمی معیار کے اتنے بڑے نہیں تھے، ان سے بڑے افراد موجود ہیں، تو ٹھیک ہے ان کی کر لیجیے۔ لیکن اگر برابر کے ہوں تو ان کی چھوڑ ان کی پکڑ، یا وہ مثلا فلاں ملک کے ہیں وہ فلاں ملک کے ہیں، تو یہ ہمیں کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو آخرت میں صرف مولا کی چلے گی، باقی کسی کی نہیں چلے گی۔ اور ایصال ثواب کی مجالس میں اکثر و بیشتر یہ بات بھی ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت کسی کو چھوڑتا ہے کسی کو پکڑتا ہے، دنیاوی اغراض، دنیاوی ہدف کو مد نظر رکھ کے۔ لیکن جب ہماری عقل اتنی کام کرتی ہے کہ دنیاوی ہدف کو مد نظر رکھ کے کس کا دامن پکڑا جائے کس کا چھوڑا جائے، اتنا دماغ کام کرتا ہے، تو یہاں پر اتنا بھی کام کرنا چاہیے کہ آخرت میں کس سے غرض وابستہ ہے، آخرت کی غرض کس سے وابستہ ہے۔ آج ابھی دنیا میں کوئی کام پڑ جائے تو ہم لوگ سوچتے ہیں ارے بھائی کس منتری کے پاس چلیں، کس سبھاسد کے پاس چلیں، کس انسان کے پاس چلیں کہ ذرا سا سورس لگا دیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو پھر اس کا دامن پکڑو کہ جو ذرا سا سورس لگا دے تو زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اہل بیت علیہم السلام سے بڑھ کے ان معاملات میں کوئی نہیں۔ تو آپ کو ہم کو کوئی اور ہو تو اہل بیت کا دامن تو پکڑنا ہی پڑے گا، کہ جس کے ذریعے سے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد 8 مقامات پر کام آؤں گا، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور آخری مقام یعنی ابتدا قبر ہے اور اس کی انتہا صراط ہے، پل صراط ہے۔ اب جو انسان اتنے موقعوں پر، یعنی یہ وہ مقامات ہیں کہ جو سخت ترین مقامات ہیں، سخت ترین مقامات ہیں روایات کے مطابق، تو جو اتنے سخت ترین مقامات پر کام آئے اس کو ہم دنیا میں ایسے بھول جائیں کہ جیسے دوستوں سے غرض پوری ہو گئی تو چھوڑ دیا ہے۔ ارے دنیا میں ذرا سی کام ہو جاتا ہے، غرض پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی کام کروانا تھا، اب جب تک کام نہیں ہوا، جب تک صاحب 2-3 ٹائم کہہ رہے ناشتے پہ آئیے گا، کھانے پہ آئیے گا، کل ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے، ذرا سا کام ہے ملاقات کر لی، یہ ساری چیزیں کام ہو گیا بھول گئے۔ اب پتہ لگا سامنے والا شکوے شکایت کرتا پھر رہا ہے، یار بڑے مطلب پرست ہیں، جب تک کام نہیں ہوا تھا، جب تک ہفتے میں 4 مرتبہ ملتے تھے، جیسے ہی ان کا کام ہوا صاحب سلام بھی بند ہو گیا۔ اہل بیت سے صاحب سلام رکھیے گا تو ایک زندگی میں 1 مرتبہ کام کی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد 8 جگہ کام آئیں گے،
اور اگر دنیا میں ان کو بھول گئے تو آخرت میں یہ بھول جائیں گے. پھر آنا جب تم ان کو نہیں پہچانو گے تو یہ کس کو پہچانیں گے؟ اسی لیے ہم لوگ بچپن ہی میں بچوں کو اتنا رٹاتے ہیں کہ کم سے کم ابھی عادت ڈال لیں اگر عقیدے کی تکلیف نہیں ہے، اور جب یہ ابھی عادی ہو جائیں گے تو جب ان کا عقیدہ مضبوط ہونے کا مرحلہ ہوگا تو عقیدہ پلس عادت دو چیزیں مل کے کام کریں گے. یہ دو چیزیں مل کے کام کریں گے. جب ابھی سے علی علی کرنے کی عادت ہوگی تو مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے، اور جب یاد کریں گے تو جس کو پکارا جائے وہ ذات ہے کہ جہاں پر جو بھی پکارے گا وہ کام آئے گا. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر ایک شخص شام سے آتا ہے اور جب بھی کسی کام سے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا یہاں پر جو جگہ ہے وہ جگہ پر کر دیں. ولی طرف ایک اور صلوات بھیجیں محمد تو کسی کام سے مدینے آیا تھا، اور جب مدینے آتا تھا تو پانچویں امام کی بارگاہ میں ضرور آتا تھا اور آ کے بیٹھا رہتا تھا، لوگوں کی گفتگو سنتا تھا، علمی باتیں، اصلاحی باتیں، تقوی کی باتیں، پرہیزگاری کی باتیں سب سنتا تھا. ایک دن دیکھیں، امامت سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ہاں علم امامت سے کوئی چیز چھپی نہیں. ایک دن امام نے سوال کر لیا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں. تو امام نے سوال کر لیا کہ بھائی تم ہمارے لوگوں میں سے ہو، یعنی مطلب معتقد ہو امامت کے اس لیے آتے ہو یا نہیں؟ تو امام کے اس سوال پر اس نے اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر دیا، عقیدے کا اظہار کر دیا، اور اس نے کہا کہ مولا میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، میل جول بہت اچھا ہے، آپ ملنسار بہت ہیں، میں اس لیے آتا ہوں، ورنہ میں آپ کا دوست نہیں ہوں، میں آپ کا سخت دشمن ہوں. اب انصاف سے بتائیے کہ اگر یہی بات کسی مولوی کے سامنے دہرا دی جائے کہ میں آپ کا سخت دشمن ہوں تو وہ تو بیچارہ نہ ملے کچھ بولے گا، لیکن جو حوالی موالی بیٹھے ہیں سر تو پھوڑ ہی دیں گے، حوالی موالی سر تو پھوڑ ہی دیں گے چاہے مولوی بیچارہ کچھ نہ بولے. اس نے اظہار کر دیا اپنے عقیدے کا کہ میں آپ کا سخت دشمن ہوں. آتا کیوں؟ آپ ملنسار بہت ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے. امام نے خالی اتنا کہا کہ بھائی اگر تم ہمارے ملنساری کو، ہمارے میل ملاپ کو، ہمارے اخلاق کو تم اس لائق پاتے ہو کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہو تو پھر ہم میں ہی سے کیوں نہیں ہو جاتے، یعنی محبوں میں سے ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے دل میں تو آپ کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، عداوت. ہاں اگر آپ کے اندر یہ خاصیت نہ ہوتی میل ملاپ کی تو میں آتا ہی نہیں. یعنی وہ شدت کے ساتھ اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ کا پکا دشمن ہوں. امام نے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کہا بھائی مرضی، اگر تم خالی اس لیے آتے ہو کہ ہمارا اخلاق دیکھ کے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے، میل ملاپ اچھا ہے، ہم ملنسار ہیں، کوئی بات نہیں، آؤ. ہماری بزم میں سے کسی کو بھگایا نہیں جاتا ہے، بھگایا اسی کو جاتا ہے جو تہمت رکھتا ہے، ورنہ ہم کسی کو بھگاتے نہیں.
کئی دن تک ایسے ہی ہوتا رہا. آتا تھا، جب بھی آتا تھا مدینے آپ کی بارگاہ میں ضرور آتا. تو وہ خود کہتا ہے کہ میں مدینے جاؤں اور ان کی بزم میں نہ جاؤں، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیوں جاتا تھا؟ صرف اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے. بس ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ دیکھو ہم کو کئی دن ہو گئے ہیں یہاں مدینے آئے ہوئے، اور میں انہی کے بزم میں جاتا ہوں. پہلے بھی آتا تھا تو جاتا تھا، اب کی آیا ہوں تب بھی جا رہا تھا، اور میری حالت روز بروز بگڑتی جا رہی، میری حالت اچھی نہیں. جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو کئی دن سے آیا بھی نہیں تھا وہ. اب اپنے اس نے میزبان سے وصیت کی. اس نے کہا دیکھو آثار اچھے نہیں ہیں، اگر ہم مر جائیں تو کوشش کرنا کہنا امام محمد باقر سے اچھا بھائی کچھ 2-4 لوگ اور ادھر آ جائیں، بس آخری زحمت ہے، آ جائیے. راجو بھائی اچھا، ہم کو بھی ادھر سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ادھر اور بلا لیجیے، ایک سلوات بھیجیے محمد والے. تو اس نے میزبان سے کہا کہ دیکھو آثار اچھے نہیں لگتے ہیں، طبیعت میری زیادہ خراب ہے، اگر میں مر جاؤں تو پہلے ان کے پاس جانا جہاں میں بیٹھتا ہوں. چونکہ میں معتقد نہیں ہوں، محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہی یہ کام کرے. کہنا اگر مان لے تو بہت اچھی بات ہے، انہی کو بلانا. اگر نہ مانے تو پھر کسی سے جنازہ پڑھوا دینا، جو بھی مل جائے اس سے جنازہ پڑھوا دینا. اب صاحب دوسرے دن رات کو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی. آدھی رات میں تقریباً میزبان آیا اور اس نے آ کے امام کو خبر دی کہ جو مہمان آپ کے یہاں آیا کرتا تھا وہ میرے یہاں ٹکا تھا، میں اسی کا میزبان ہوں، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، جنازہ آپ پڑھا دیجئے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی تھوڑی وہ عاشق ہو گیا تھا اخلاق کا، اخلاق کا عاشق ایسے ہی نہیں ہو گیا. ہاں، معتقد نہیں تھا امامت کا، اخلاق اچھا تھا. امام نے انکار نہیں کیا. ہم جیسے مولوی ہوتے کہتے بھیا جاؤ کسی سے پڑھوا لو، جب ہمارا ماننے والا نہیں تھا تو ہم کاہے کے لیے اس کا جنازہ پڑھائیں، ہمیں کیا غرض لگی، جاؤ کسی سے پڑھوا لو. امام نے کہا کہ دیکھو غسل و کفن مت کرنا، صبح میں خود آؤں گا تمہارے یہاں. غسل و کفن مت کرنا، میں آؤں گا صبح میں. امام نے صبح مسجد میں نماز ادا کی، تعقیبات پڑھی. تعقیبات کے بعد طلوع آفتاب ہو رہا تھا. اس کے بعد آپ مسجد سے نکلے اور اسی کے میزبان یعنی جس نے آ کے خبر دی تھی اسی کے یہاں امام پہنچ گئے اور پوچھا بھائی کس حجرے میں. تو جیسے عموماً مردے کو جیسے لٹایا جاتا ہے بھائی مرنے کے بعد ایک چادر سر سے پیر تک ڈال دی جاتی. صاحب یہ کا جنازہ جس نے وصیت کی تھی نماز جنازہ آپ پڑھائی. امام نے کچھ نہیں کیا. امام نے کہا السلام علیکم. اب انصاف سے بتائیے، سب چھوٹی چھوٹی مذہبی باتیں ہیں بچوں کی جانکاری کے لیے. پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ سلام کا جواب واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اگر گنہگار ایک دوسرے کو سلام کرے تو سلام کا جواب واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی امام کسی کو سلام کرے، اگر امام سلام کرے تو پھر مردوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے، مردوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے. ادھر امام نے سلام کیا، ادھر علیک السلام یا ابن رسول اللہ. صلوات بھیجیے محمد والا.
زندہ تھا تو معتقد نہیں تھا، صرف اخلاق کے اچھے ہونے کے وجہ سے مان رہا تھا، لیکن جب مرا تو حقیقت حال اس نے دیکھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ مرنے کے بعد صحیح جانکاری ہوگی، زندگی میں تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی قبر میں قدم رکھیں گے تب حقیقت حال معلوم ہوگا کہ یہ جس کے معتقد زندگی میں تھے اور زبان سے ہر لمحہ یا علی کہتے تھے، اس کا کرشمہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ اب وہ معجزہ اللہم صلی اللہ۔ عباس بھائی جگہ نہیں ہے، اب نعرے چاہے جتنے لگا لیجیے، جگہ نہیں ہے۔ اے فرزند رسول، آپ پہ ہمارا سلام ہو، جواب سلام۔ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچھا بھائی زندہ نہ ہوتا تو سلام کیسے کرتا؟ مردے تھوڑی سلام کرتے، مردہ بھی جن کو جواب سلام دیتا ہے وہ زندہ ہی ہو کے دیتا ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیوں کہا تھا غسل و کفن نہ کرنا؟ دیکھیں کچھ مقدمات ہوتے ہیں کسی عمل کے مقدمات ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو غسل و کفن سے پہلے یہ اختیار رکھتا ہے وہ دفن ہونے کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اسے قبر میں لٹا دیا جاتا تو امام تو یہ کام اس وقت بھی کر سکتے تھے۔ ارے جب امام کا ادنا سا غلام سلمان کر سکتا ہے تو امام کی کیا بات کریں؟ ایک سلوات بھیجئے محمد۔ بھائی یہ بات میں نے اس لیے کہی اشارتاً کہ ادنا سا غلام، جب سلمان نے پوچھا تھا مولا علی سے کہ میری موت کا وقت کیا ہوگا، کب مروں گا، تو کہا جب مردے تم سے گفتگو کرنے لگے۔ جب مردے گفتگو کرنے لگے تو جب سلمان سے مردے گفتگو کر سکتے ہیں تو امام کی کیا بات کی جائے؟ اب امام وہاں سے نکلے، اب میزبان تو اور بیچارہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو گئے تھے جنازہ کے کہنے کے لیے کہ جنازہ آپ پڑھائیے گا، یہ تو زندہ ہی ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس وقت اس نے اقرار کیا جس بات کو کہنا چاہتا تھا میں یہاں پر، اس وقت اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ بھئی اب تو تم بڑے للو چپو کی بات کر رہے ہو، ہماری زبان میں کہا جائے۔ ابھی تک جب تک زندہ تھے کہتے تھے میں تو آپ کا پکا دشمن ہوں، میں آپ کا پکا دشمن ہوں، خالی آپ کے برتاؤ کی وجہ سے میں آپ کے ہاں آتا ہوں، اور اب تو ایسی صاحب مکھن پالش والی باتیں کرنے لگا کہ نہ پوچھے کیا وجہ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب جن آنکھوں نے دیکھا، جن کانوں نے سنا، اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا یہ انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہو سکتا، سب مرنے کے بعد ہی ہوگا، اور جب مرنے کے بعد ہوگا تو فائدہ کیا ہے؟ اب ایسے پچھتانے سے کیا فائدہ کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تب اس نے اقرار کیا کہ جن آنکھوں نے دیکھا، جن کانوں نے سنا، نہ زندگی میں کبھی اس آنکھوں نے دیکھا تھا نہ کانوں نے سنا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ اس گھر میں آئے ہیں، گھر اس کا تو نہیں تھا، میزبان کا تھا، اور جب آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد حکم دیا ہے کہ اٹھو، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جس ملک الموت نے روح قبض کر کے لے جا رہا تھا، فرشتے نے اسی ملک الموت سے کہا اس کی روح کو واپس کرو، محمد باقر نے بلایا ہے۔ سلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اب اختیار آپ نے دیکھا، یہاں ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارے صاحب یہ کون ہے، امام کون ہے، امامت کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، خدا لعنت کرے ان لمبی لمبی داڑھی والوں کو۔ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں جب سوشل میڈیا نیٹ کا دور نہیں تھا، یہ بالکل حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ
علماء حضرات بیان کرتے تھے، کتابوں میں یہ چیزیں ملتی تھیں، لیکن قوم کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج تو یقین ہونا چاہیے نا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے اس مسئلے میں ہم سے زیادہ واقف ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے آپ، یعنی اتنا بغیرتی دور آ گیا ہے کہ صاحب معاویہ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یزید کی تعریف ہو رہی ہے، کہ کسی قوم والا شاید اس نام کو ماننے کو تیار نہ ہو، اس کے کردار اتنے اچھے بیان کیے جاتے ہیں۔ ارے اگر اتنے ہی اچھے اس کے کردار تھے تو پھر اسلام سے باہر کیوں ہو گیا تھا؟ اسلام سے باہر کیوں ہو گیا تھا؟ جو اسلام سے باہر ہو گیا ہو، آج کا کچا مسلمان اسے اتنا بڑا پکا مسلمان مان رہے ہیں۔ یعنی جو زندہ ہیں اس دور میں ہیں، شاید ان کے بھی اسلام کا بھروسہ نہیں ہے، وہ ان کے اسلام کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو خود اسلام سے خارج ہو چکے تھے۔ اور پھر جب یہ بات آتی ہے تو بھائی کہنا پڑتا ہے، پھر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو کبھی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیتے، کبھی بھی نہیں، اور خود ہماری آپ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھیجا ہی گیا ہے ہدایت کے لیے۔ ہم اہل بیت سے زیادہ کسی کو عالم نہیں مانتے ہیں، یہ بالکل مسلم ہے۔ اگر دنیا میں کوئی عالم ہے تو اہل بیت کے علم کی وجہ سے عالم ہے، ہاں، ورنہ ہم کسی کو اہل بیت کے مقابلے میں عالم نہیں مانتے۔ آج دنیا میں چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، اگر ان سب کا ڈنکا بج رہا ہے تو یہ یاد رکھیے چھٹے امام کی علم کی وجہ سے ہے، ان کے علم کی وجہ سے ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ آج جتنی ترقی دنیا نے کی، اکثر و بیشتر تنقید ہوتی، اپنے والے بھی کہتے ہیں ہمیں کیا دین میں رکھا ہے، کیا اسلام میں رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ اور بہت سی باتیں اسلام کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں، خیر جو ناسمجھ ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئی، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا ہے۔ کون سا ایسا علم ہے کہ جس کا تعلق اہل بیت سے نہ ہو؟ کوئی بھی ہو، آپ چاہے سائنس سے لے لیجئے، چاہے میتھمیٹک لے لیجئے، گڑت لے لیجئے، انک گڑت لے لیجئے، ریکھا گڑت لے لیجئے، گڑت کے جتنے اقسام ہیں یہ سب ان کا سر چشمہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں خاص کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دیکھیں فرق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کے اوپر ایک انگلی رکھ دے اور یہ کہے کہ صاحب مسلمان نے کیا کیا ہے، کون سی چیز مسلمان نے بنائی ہے، کوئی جہاز بنایا ہو تو بتاؤ، کوئی ٹینک اس نے بنایا ہو تو بتاؤ، کوئی اس نے توپ بنائی ہو تو بتاؤ، کوئی میزائل اس نے بنائی ہو تو بتاؤ۔ ہو سکتا ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جتنی بڑی طاقت خود اسلام دیتا ہے اتنی بڑی طاقت کوئی نہیں دیتا۔ اور یہاں پر بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم عرض کر دیں کہ اسلام اتنا طاقتور انسان کو بناتا ہے کہ انسان جوہری اسلحہ بنا کے بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا، ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا، جتنا اسلام کا معتقد ہو جائے تو طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دین کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے تو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ چاہے سینکڑوں اس کے پاس ایٹمی بم ہو تو اتنی طاقت نہ ہوگی۔ شرط یہ کہ اسلام کا پابند ہو۔ سلمان رشدی کو تو لا کے کھڑا کر دیا، لیکن جس نے اس کے قتل کے وجوب قتل کا فتویٰ دیا، آج تک بڑے بڑے طاقتور ممالک بھی اس کا سامنا نہ کر سکے۔ اور یہ حقیقت ہے، مرنا ایک دن سب کو ہے، ہاں بات تو ہم اس کی نہیں کر رہے مرنے کی، لیکن دراصل اسلام ہی سے جو طاقت ملتی ہے وہ ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ اور ہر علم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ۔
آج مسلمان جس کو امام کہتے ہیں، مسلمانوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایسوں کو امام مانتے ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں، انگوٹھا ٹیک، حقیقت کہہ رہا ہوں، انگوٹھا ٹیک۔ بھئی سب سے بڑا مسلمانوں کے یہاں کون پڑھا لکھا ہے؟ ابو حنیفہ۔ 4 امام ہیں ان کے، جن کے یہ لوگ جو مانتے ہیں، حالانکہ تو اس کے بعد تو جانے کتنوں کو امام مان لیتے ہیں، لیکن یہ بھی سب ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور ہم ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ اللہم صلی علی۔ تو اگر ہم اسی بات کو پلٹ کے کہہ دیں کہ بھائی ابو حنیفہ کہیں سے پڑھ کے تھوڑی آئے تھے، پڑھا تو ہمارے ہی امام سے ہے، جو تمہارے اور بھی 3 امام ہیں وہ ان سے پڑھا اور انہوں نے ان سے پڑھا۔ اور کتنے سال پڑھا؟ 2 سال۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال ہمارے نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں جس نے 2 سال زانوِ ادب طے کر لیا تو اپنے علم پر اتنا بھروسہ ہو جائے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، جس نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی ہو۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے۔ اس کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ خود انہوں نے کہا ابو حنیفہ نے کہ 2 سال اگر ہم ان کے یہاں زانوِ ادب نہ طے کیا ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اب یہ کس معنی میں ہلاکت لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں، جس نے کہا تھا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو مانی بات ہے کہ سنت تو وہی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو ان کے دادا ہلاک ہو گئے ہوتے، اور اگر ان کا پوتا نہ ہوتا تو یہ پوتے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ تو اصل علم ان کے یہاں سے۔ بس ابو حنیفہ کا چونکہ تذکرہ کیا ہے تو ایک بات، چونکہ وقت ہو گیا، زحمت بھی تمام کر دیں۔ ایک روز امام کی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام نے سوال کر لیا۔ یہ بتا دیں امام کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے، ہاں، اس لیے کہ اچھے انسانوں کی، چلیے اگر امام نہ بھی مانے تو اچھے انسانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ بزم میں بیٹھنے والے کو ذلیل کریں، چہ جائے کہ امام ان کا رتبہ ہی الگ ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ میں نے سنا کہ تم فتوے دیتے ہو۔ اب جو بھی سمجھ کے کہا ہو، انہوں نے کہا جی جی جی۔ تو کہا کیسے فتویٰ دیتے ہو بھائی تم؟ تو کہا کہ قیاس کے ذریعے سے۔ کہا تمہیں پتہ ہے قیاس بہت بری چیز ہے، قیاس انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، فتویٰ آپ اسی کے مطابق دیجیے گا تو جیسے شیطان ہلاک ہو گیا ویسے ہی آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اول من قاس ہوا ابلیس، ابلیس نے سب سے پہلے قیاس کیا ہے، اور تم قیاس سے کام لیتے ہو، قیاس اچھی چیز نہیں ہے۔ تو امام نے منع کیا کہ قیاس پہ عمل نہ کرنا، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، قباحت کیا ہے اگر قیاس کے مطابق فتویٰ دیا جائے، مسائل کو بیان کیا جائے۔ تو کہا کہ قباحت، ہم نے کہا کہ ابلیس نے عمل کیا تھا، ابلیس کا نتیجہ دیکھ لو پھر اپنا دیکھ لینا۔ ابلیس نے کیا کہا تو آپ ذرا سنتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرنے کا مسئلہ تھا جناب آدم کے، تو سب سے پہلے جو سینہ اکڑ کے، سینہ نکال کے 56 انچ کا سینہ کہہ کے کہ صاحب ارے ان کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بلندی پسند ہوتی ہے، مٹی پست پسند ہوتی ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا تم کو خالی یہ تو نہیں سب پتہ ہے کہ وہ آگ جو ہے بلندی پسند ہوتی ہے، مٹی پست پسند ہوتی ہے، اس کی دوسری خاصیت نہیں معلوم؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ امام نے کہا تجھے پتہ ہے آگ کے حوالے کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہ خاک اور جلا کے برباد کر دیتی ہے، مٹی کے ذمے جو چیز کی جاتی ہے تو امانت داری سے رکھتی ہے، نتیجہ زیادہ دیتی ہے۔ کہا ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس چیز کے اوپر، اتنے ہی پڑھے لکھے تھے، ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔
کہ اسی لیے تو منع کر رہے ہیں کہ قیاس پہ عمل نہ کیا کرو، علم کے ذریعے سے دیا کرو۔ اچھا، چھٹے امام کا بہت مناظرہ ہے ابو حنیفہ سے، لیکن اس مختصر سے وقت میں اب اس سے زیادہ نہیں عرض کر سکتا میں۔ تو کہا کہ قیاس پہ عمل نہ کرنا، اس کی خاصیت بتا دی کہ قیاس ابلیس نے کیا تھا کہ ہم آگ سے بنے ہیں، مٹی والے کو سجدہ کیسے کریں؟ مٹی پست ہے، آگ بلند ہے۔ تو امام نے 2-4 جملے میں اس کی خاصیت بھی بیان کر دی۔ کہا دیکھو، اگر کوئی دانہ آگ میں ڈال دو تو جلا دے گا، بھسم کر دے گا، اگر زمین کے حوالے کر دو تو 20 گنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے مولا علی کو ابو تراب کہا جاتا ہے کہ جب مٹی اتنا بڑا نتیجہ دیتی ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ قیاس اچھی چیز نہیں، کئی چیزیں پھر امام نے بیان کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کان میں پروردگار عالم نے تلخی کیوں پیدا کی ہے؟ دیکھیں بالکل سامنے چیز میں نے کہا نا کہ اگر سائنس بھی ہے تو اہل بیت ہی سے جوڑی ہے، اہل بیت سے الگ نہیں۔ کہ یہ بتاؤ کہ کان میں تلخی، یہ چیز شاید آج کی سائنس بھی نہ بتا پائے۔ اگر مولا علی نے یا دوسرے ائمہ نے یا چھٹے امام نے نہ بتایا ہوتا اور یہ انگریزوں نے ریسرچ نہ کی ہوتی تو آج کی میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو نہ بتا پاتی۔ یہ آپ سمجھ لیجیے۔ کہ بتاؤ کان میں تلخی کیوں ہے؟ آنکھ میں شوری کیوں ہے؟ آنسو نمکین ہوتا ہے نا، تو کہا یہ آنکھ میں شوری کیوں ہے، نمکینہ پن کیوں ہے؟ ہونٹ میں، لعاب میں، منہ میں شیرینی کیوں ہے؟ امام نے 3 ہی سوال کیے، اسی میں وہ گڑ گئے زمین۔ کہا مولا میں نہیں جانتا۔ کہا جب تم جانتے ہو تو فتویٰ کیسے دے دیتے؟ کیسے فتویٰ دیتے؟ تو اگر تم قیاس پہ عمل کرتے ہو تو تم اپنے قیاس ہی سے بتا دو، کم سے کم اپنے قیاس کے ذریعے ہی سے بتا دو کہ بھئی تم اس مسئلے میں کیا قیاس کرو گے، قیاسی علم تمہارا کیا کہتا ہے کہ کان میں تلخی کیوں ہے، آنکھ میں شوری کیوں ہے، لعاب میں شیرینی کیوں ہے؟ تو صاحب وہ سرنڈر ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے۔ جب ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب جو اعتراض کرے وہی نہ جانے۔ جب ہم لوگوں کے ہاں سماج میں کچھ پڑھے لکھے تو کم ہوتے لیکن کڑھے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جو مولوی آئے گا ایک ہی سوال کرتے ہیں، اچھا وہی سوال پوچھے گا جس کا جواب خود کو معلوم ہوگا۔ خاص کر کے دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں تو نہیں۔ تو مانی بات ہے کہ جب ہماری آبادی کا کڑھا ہوا ایک عام آدمی اتنا ہوتا ہے تو پھر امام کے لیے کیا کہنے؟ کہا مولا آپ بتا دیں۔ کہا ہم تو بتائیں گے۔ کہا کان میں تلخی کیوں ہوتی؟ کہا اگر تلخی نہ ہوتی اور کوئی کیڑا کان میں چلا جاتا تو دماغ تک پہنچ جاتا اور انسان کی موت ہو جاتی۔ تلخی اس لیے ہے کہ کوئی بھی کیڑا اندر جائے گا تو جہاں پر یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کھوٹ، تو یہ وہاں تک پہنچے گا اور اس کے ذریعے سے یہ مر جائے گا۔ یعنی اس کیڑے کے لیے، حشرات الارض کے لیے یہ زہر ہے، مر جائے۔ آنکھ میں شوری کیوں ہے؟ شوری یعنی نمکینہ پن۔ امام نے کہا کہ دیکھو ڈھیلا، دیدہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، دیدہ سفیدی جو ہے یہ چربی کا ہے۔ کیا مصلحت پروردگار ہے، ایک ایک نعمت کے اوپر شکر کیا جائے تو عمریں تمام ہو جائیں، عمریں تمام ہو جائیں۔ اور یہاں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو اچھے بھلے ہو کے جانے کیا کرتے ہیں۔ کہا یہ دیدے کو چربی کا بنایا ہے اور چربی کی بقا شوری میں رہتی ہے۔ یعنی اللہ نے نمکینہ پن آنکھ میں اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ چربی کا دیدہ باقی رہے، سلامت رہے۔ اب باقی آپ جا کے میڈیکل میں پڑھیے اور ڈاکٹر سے پوچھئے۔ کا لعاب دہن میں، ہونٹوں میں، زبان میں شیرینی اس لیے ہے تاکہ تلخی اور شیرینی کا امتیاز ہو۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں کہیں
تو جس میں آپ کو ٹیسٹ ملے کہ یہ نمک زیادہ ہے، یہ مرچا زیادہ ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے. اب میٹھے کا بھی اثر یہی ہوتا ہے جو میٹھا اور کڑوے میں اندازہ ہو. شاید اسی لیے کہا جاتا ہو کہ میٹھا بولا کرو تاکہ پتہ لگے کہ آپ میٹھے ہیں کہ کڑوے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. جیسے ہی امام نے کہا اور ان الفاظ کو ادا کیا، ویسے ہی کہا کہ ہاں آپ کا حق ہے، آپ ہی ایسے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. بھئی یا تو امام اپنی میل ملاپ اور اچھے برتاؤ سے سمجھا دیتا ہے، اور یا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہلول اپنے ڈھیلے سے سمجھا دیتے ہیں. جو جیسی زبان سمجھتا ہے ایسے ہی افراد ان کے یہاں ملتے ہیں سمجھانے کے لیے. ایک اور صلوات بھیجیے. بہرحال تو سمجھیے، اور وہ بھی ہمارے آپ کے لیے نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے ایسی ذوات مقدسہ کو کہ جو ابھی تک جن کے سمجھ میں نہ آئے ہوں. اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے اگر قرآن مسلمان پڑھتا ہے تو اس کو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے. جب اس آیت کے اوپر پہنچتا ہوگا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ کون ہے قرابت دار؟ یہ کون رشتہ دار ہیں رسول کے کہ جن سے محبت کا مطالبہ کیا جا رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے. بھئی قرآن اگر کہے نماز پڑھو تو مسلمان نماز پڑھے ہیں، اور اتنی پڑھے کہ ضرورت سے زیادہ پڑھنے لگے. اور جب قرآن کہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو تو یہ نہ سمجھ میں آئے اللہ کی بات. تو بھئی اللہ ہر طریقے سے سمجھانا جانتا ہے. یہاں پر تو بڑی شرافت سے سمجھا رہا ہے، اور مرنے کے بعد صلوات بھیجے محمد والے. اس لیے کہ ضدی سے ضدی آدمی اگر ہوگا اہل بیت کے مسئلے میں تو فرشتے نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. کچھ چیزیں ہیں جن کو دنیا میں بتا دیا، بس یہ تہمت تمام کر رہا ہوں، بس آخری الفاظ ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا میں بتایا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے، روایات میں ہے. ان میں سے ایک چیز بیان کر دیں اور زحمت تمام کر دیں. ابن ملجم کو تو جانتے ہیں آپ حضرات. اچھا، ہم ان میں سے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے مقتول کے قاتل کو یاد رکھتے ہیں. ہم اہل بیت کے ان دشمنوں کی طرح سے نہیں ہیں کہ جو ان کے رشتہ دار ہوں انہی کے قاتل نہ پتہ ہوں کہ کون ہیں، اور جن کا دعویٰ سب سے بڑا کریں. مثلا امی جان ہیں مسلمانوں کی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری اماں کے قاتل کون ہیں. تو بہرحال ہم ان میں سے تو ہیں نہیں، ہم اپنے یہاں قاتلوں کو یاد رکھتے ہیں. تو ایک ہے ابن ملجم، مر گیا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مر گیا، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مر گیا. لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر لمحے عذاب میں مبتلا ہے، ہر لمحہ. اور اس کے لیے ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک پرندے کو پیدا کیا ہے. ایک کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، اس میں اس چیز کو تحریر کیا ہے. ایک پروردگار عالم نے ایک پرندے کو پیدا کیا ہے کہ جو اس کا کام ہے ہر تھوڑی دیر کے اوپر ایک مرتبے وہ اپنے اندر سے نکالتا ہے اور پھر نگلتا ہے، پھر اگلتا ہے، پھر نگلتا ہے. ابن ملجم کے ساتھ قیامت تک وہ پرندہ یہی کرتا رہے گا، یہی کرتا رہے گا. مانی باتیں ہونا بھی چاہیے، جیسا اس نے کیا تھا اس کی سزا قیامت تک. چونکہ جنت اور جہنم تو محشر کے حساب و کتاب کے بعد ہے. ہاں، لہذا اس سے پہلے پروردگار عالم نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر رکھا اور ایک پرندے کو معین کیا ہے کہ جو یہ کرتا ہے. ذرا سوچیں کہ وہ پرندہ کتنا حقدار ہوگا اس چیز کا، اور کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ علی کے دشمن کو سزا دینے کے لیے پروردگار عالم نے ہم کو چنا ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی اہل بیت کے
اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور قتل کرنے والے ہیں، ان کی سزا بھی ایسا ہی ہوگی۔ بس یہ کہ کچھ کی بیان کر دی گئی ہے، کچھ کی نہیں بیان کی ہے۔ تو جن کی بیان کر دی گئی ہے انہی کے ذریعے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جن کے بارے میں نہیں بیان کیا اور انہوں نے ظلم کیا ہے تو وہ بھی اسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب اگر ساری دنیا کا مسلمان مل کے یزید کے دامن پہ لگے ہوئے داغ کو چھوڑانا چاہے تو کبھی مسلمان نہیں چھوڑا سکتا۔ اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں سب کہ نہیں اس نے یہ غلطی کی ہے، بس غلطی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہو گئی، اجتہاد کرنے میں خطا ہو گئی۔ تو خطا تو کی نا، ارے اجتہادی کرنا تھا تو کسی اور مسئلے میں کرتے، اہل بیتی کے مسئلے میں، یہی ایک مسئلہ بچتا۔ تو جو یزید نے کیا ہے انشاءاللہ اس کو وہ سزا مل رہی ہوگی۔ قیامت میں دنیا کے ختم ہونے کے بعد حساب و کتاب کے بعد، حالانکہ اس کا حساب کتاب کچھ ہے ہی نہیں، سب ایڈوانس میں چل رہا ہے، ان کا کیا حساب و کتاب ہونا ہے بھائی؟ جن کی یہاں انصاف سے بتائیے، جن کے یہاں گناہ ہی گناہ ہو ان کا کیا حساب ہوگا؟ حساب و کتاب تو ان کا ہوتا ہے کہ صاحب اچھے کام بھی ہیں برے کام بھی، تو بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اچھا زیادہ ہے یا برا زیادہ ہے، برابر کے ہیں، یہ کم ہے کہ وہ زیادہ ہے، یہ کم ہے کہ وہ زیادہ ہے۔ اس کا تو ہر عمل بیکار ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، بس زحمت تمام کر رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں 3 ایسے کام کیے ہیں کہ نماز چاہے جتنا اس نے پڑھی ہو۔ اچھا ایک چیز ہمارے یہاں اور بھی ہے، جو جس کا معتقد ہوتا ہے اس کا شمار مرنے کے بعد اسی کے انصار و احباب کا ہوگا۔ بھائی ہم مثال کے طور پر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے محب ہیں، تو ہم چاہے جتنا گناہ کر لیں، یہ یاد رکھیے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گناہ کریے، اس لیے کہ انجانے ہی میں کون سے گناہ کم نہیں ہوتے جو ہم جان بوجھ کے کریں۔ بات کو سمجھیے گا، نہ کہیے گا کہ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے جتنے گناہ کریں۔ ہاں، گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دلا رہا ہوں میں، ہم ایسے ہی کون سے کم گنہگار ہیں، لیکن مار پیٹ کر کے، مار کھا کے ایک نہ ایک دن اہل بیت تو سفارش کر ہی دیں گے، کر ہی دیں گے، تو شمار تو محب ہی میں ہوگا نا۔ اب جتنے یزید کی دفاع کر رہے ہیں، جتنے معاویہ کی دفاع کر رہے ہیں، جتنے ابو سفیان کی دفاع کر رہے ہیں، جتنے مروان کی دفاع کر رہے ہیں، جتنے عثمان کی دفاع کر رہے ہیں، سب جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کی دفاع آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ نماز چاہے جتنا پڑھے شمار انہی کے ساتھ ہوں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بھائی چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، آپ علماء سے پوچھئے، بزرگوں سے پوچھئے، کتابوں میں دیکھیے۔ تو یزید نے 3 کام ایسے کیے جو قابل معافی نہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کا قتل میدان کربلا، مسجد نبوی کو استبل بنانا، تقریباً 3,000 عورتوں کے ساتھ زنا بجبر کرنا، کئی ہزار بچے غیر حلالی پیدا ہونا، یہ تاریخ کہتی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تاریخ میں۔ خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسانا، یعنی خانہ کعبہ کو آگ لگانا، یہ سب یزید کے کارنامے ہیں، یہ یزید کے کارنامے ہیں۔ یزید کون تھا؟ معاویہ کا بیٹا تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ معاویہ جتنا بڑا مسلمان ہوگا اس کا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا، اور معاویہ کس کا بیٹا تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ تو 3 کام اس کے ایسے ہیں کہ جو پروردگار ان 3 میں سے کوئی ایک بھی نہ معاف کرے گا، اتنے بڑے کارنامے ہیں اس کے، اور یقیناً نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ معاف ہونے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ اس نے فاطمہ کا دل دکھایا۔ فاطمہ کا دل دکھایا، اور فاطمہ جب تک زندہ رہی اس بچپن کی رسول کی دی ہوئی خبر
کہ میدان کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں قتل کر دیا گیا۔ شہزادی رویا کرتی تھی، رسول اکرم نے تسلی دی تھی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ہم نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے۔ تو سب سے بڑا شکوہ فاطمہ کا یہ تھا کہ پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ رسول نے کیا کہا کہ پروردگار ایک ایسا قبیلہ پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں بھائی۔ چلیے ہم آپ بڑے ہیں، اپنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن حسین کا ظلم ایسا ہے کہ جو ان کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، کتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا لے اور یہ سوچے کہ اس حسین کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، تو آنکھ سے آنسو آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حسین پر ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ آج چھوٹے بچوں کو، نوزاد بچوں کے سامنے اگر مصائب کو پڑھا جاتا ہے تو اس بچے کے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ ایسے ایسے تاریخی واقعات موجود ہیں کہ مر گیا انسان، کفن میں لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے حسین کے مصائب کو بیان کیا جا رہا ہے، مرے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ارے یہ وہ ظلم ہے کہ جو زندہ بھی روتا ہے، مردہ بھی روتا ہے۔ حسین کا ظلم ہی ایسا ہے۔ ذرا اس حسین سے پوچھئے کہ اس حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو کہ 18 سال کا جوان ہے، سینے پہ برچھی لگی، اپنے ہاتھوں سے جنازے کو خیمے میں لے کے آئے۔ ذرا اس سے پوچھئے، اس کے دل سے پوچھئے کہ جو برابر کے بھائی نے بازوؤں کو منقطع کروا دیا۔ ذرا اس کے دل سے پوچھئے کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو، کبھی کبھی آپ واقعاً ٹھنڈے دل سے لیٹ کے سوچئے کہ اگر ایک بچہ آپ کے سامنے، آپ کا بچہ آپ سے فرمائش کرے کہ اے بابا اس وقت یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ کے جیب میں 1 پیسہ بھی نہ ہو، کوشش یہی کریں گے کہ جیسے بھی ہو سکے اپنے اس معصوم بچے کی مانگ پوری کر دیں۔ حسین کائنات کا مالک تھا، فرات اس کی ماں کی جہیز مہر میں دیا گیا تھا، وہی بچہ باپ سے پانی مانگ رہا ہے، باپ پانی نہیں پلا سکتا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، ہاں اس کے باپ سے پانی مانگا جا رہا ہو، باپ اپنے بچے کو پانی نہیں پلا سکتا، حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو خیمے سے لے کے آئے تھے، جناب زینب سے یہ کہہ کے کہ اے بہن لاؤ، ولی اصغر کو لے کے جاتے ہیں، اشقیاء سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، شاید یہ اشقیاء اس بچے کے اوپر ترس کھا جائیں، اسے پانی پلا دیں۔ ہاں، لشکر یزیدی کے سامنے حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں اسی رسول کا نواسا ہوں جس نے اپنی زبان چسا کے پالا ہے، میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جس نے چکی چلا کے مجھے پالا ہے۔ ارے میرا ہی نام حسین ہے کہ جس کی وجہ سے رسول خطبہ منقطع کر دیتے تھے، رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ پہچانوا رہے ہیں کہ اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں وہی حسین ہوں، اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ آپ نے خطاب کیا، اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے ہم پانی پی لیں گے، یہ زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم خود آ کے پلا جاؤ۔ جیسے ہی آپ نے لٹایا اور خطاب کیا، ادھر پسر سعد نے دیکھا کہ لشکر یزیدی تڑپ گیا، منہ پھیر کے رونے لگے، سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہ پلٹ جائیں، انقلاب آ جائے۔ اس نے آواز دی، اینا اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہرملا بلایا گیا، ادھر حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، اے بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ بچہ مسکرایا، سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پھیرا، باپ کی طرف دیکھا، کہا شاید بے زبانی سے جواب دیا ہوگا، اے بابا پریشان نہ ہوئیے گا، ارے ہم قطن کوئی ایسا کام نہ کریں گے
جسے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے. ہاں میں بچہ ضرور ہوں لیکن جانتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. ادھر پسر سعد نے جب ہرملا کو بلایا اس نے سے شعبہ تیر کمان میں لگایا. ادھر بچے کو آغوش میں لیا, باپ نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا. ادھر تیر کمان سے چلا, لہراتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا. ارے تیر بڑا تھا, گلا چھوٹا تھا, کانوں تک چھد گیا, حسین کا بازو چھد گیا, خون بہنے لگا. لیکن پیاس کا غلبہ, بھوک کا غلبہ, بدن میں اتنا بھی خون علی اصغر کے نہ بچا. سنتے ہیں نا کہ علی اصغر کے گلے کے پاس حسین نے چلو لگا دی, چاہا کہ زمین کی طرف پھینکے. آواز آئی اگر نہ خون ناحق کا ایک قطرہ آ گیا تو زندگی بھر قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے. آواز آئی اگر خون ناحق کا ایک قطرہ آ گیا قیامت تک ایک قطرہ پانی نہ برسے گا. آپ نے اسی خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا. اے بیٹا, ارے گوار ہے نا نانا سے اسی حال میں ملاقات کریں. چلے خیمے کی طرف. شاید دل میں آیا ہو کہ اگر رباب پوچھ لے گی تو کیا جواب دیں گے, اس لیے کہ کہہ کے یہ لائے تھے نا کہ لاؤ علی اصغر کو پانی پلا لائیں. چھدا ہوا گلا ماں دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ ہمت نہیں ہو رہی ہے. تاریخ میں ملتا ہے وہی عمل ہمارے لیے سنت ہو گیا عاشور کے دن. 7 مرتبے آگے بڑھے, 7 مرتبے پیچھے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ ہمت کو اکٹھا کیا, درے خیمہ پر پہنچے, آواز دی رباب ارے اپنے بچے کو لے جاؤ. تاریخ میں ملتا ہے کہ پکارا تو رباب کو تھا لیکن رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. ہاں خیمے میں درے خیمہ پر اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہوئی. ایک مرتبہ باپ کے چہرے پہ نظر کی, علی اصغر کے اوپر ابا کا دامن ہے. کہا بابا کیا علی اصغر زیادہ پیاسا تھا؟ علی اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی. ارے باپ کیا جواب دیتا؟ اتنے ہی میں رباب آ گئی. رباب کے چہرے پہ نظر کی, بولے کچھ نہیں, ابا کا دامن ہٹایا. ماں کی نظر بچے کے گلے پہ, یا بنیا مثلک ینہر, اے میرے بچے کیا تجھ جیسے بھی نہر کی